آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور میں سیلابی صورتحال ہے. پانی فاضل شہر میں داخل ہو گیا. اس شہر کے مکین سڑکوں پر پناہ گزین ہیں اور گزشتہ 2 روز کے دوران بارش کے دوران پلاسٹک اوڑھ کر لوگ رات بھر بیٹھے رہے. سڑکوں پر جا بجا لوگ بیٹھے ہیں. کسی کے پاس خیمے ہیں تو کسی کے پاس خیمے نہیں ہیں. راجنپور شہر کو بھی سیلاب سے خطرہ تھا. شہر کو بچانے کے لیے قومی شاہراہ کو رات گئے کٹ لگا دیا گیا ہے. دوسری جانب عاقل پور کے نزدیک بھی سیم نالہ ٹوٹ گیا ہے اور پانی راجنپور کی طرف بڑھ رہا ہے. راجنپور کی مجموعی صورتحال کیا ہے اور وہاں متاثرین کی ابھی تک مؤثر انداز میں مدد کیوں نہیں کی جا سکتی ہے، اسی مسائل پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے نمائندے اسحاق گبول. اسحاق، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ راجنپور کے کون کون سے علاقے سیلاب زدہ ہے اور مزید کن علاقوں میں سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے؟ جی، ایسے ہے کہ راجنپور کے جو علاقی 50 کا تینوں جو تحصیلوں کا غربی حصہ ہے وہ مکمل طور پر سیلاب کی نظر ہو چکا ہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جامپور کے دیہات ہوں، فاضل پور کے دیہات ہوں، راجنپور کے دیہات ہوں یا اسی طرح رجحان کے دیہات ہوں، وہ سب اس وقت پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام دیہات جو ہیں وہ سیم نالوں میں شگاف پڑنے کے باعث یہ سیلاب میں ڈوبے ہیں. اب یہاں عالم یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں جن میں فاضل پور ہے اس میں بھی پانی داخل ہو گیا اور اس کے مکین جو ہیں وہ مکمل طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں. کچھ جو ابھی تک مقیم ہیں تو خوفزدہ ہیں کیونکہ پانی مکمل وہاں چڑھ رہا ہے. اگر ہم راجنپور کی بات کریں تو اس کو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس میں آدھا شہر جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا اور لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. آج صبح جو عاقل پور کے قریب سیم نالہ ہے وہ ٹوٹا ہے، تو ابھی جو انتظامیہ اور جو لوگ ہیں وہ اس کو باندھ رہے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت رجحان شہر میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یہاں ایک بڑی تعداد ہے متاثرین سیلاب کی جو جامپور سے لے کے رجحان تک سڑکوں پر بیٹھی ہے. ان میں متاثرین کا الزام عائد کرنا ہے کہ جہاں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے یا محکمہ ریونیو کی طرف سے جو لوگوں میں راشن خیمے تقسیم کیے جا رہے ہیں وہ ان میں کچھ کو دے رہے ہیں کچھ کو نہیں دے رہے ہیں. ہم بڑی تعداد میں متاثرین جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ خیمہ ہے، اوپر بارش ہو جاتی ہے، دھوپ بھی آ جاتی ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ یہ صورتحال ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہر ضلع میں ڈی سی اور اس کے نیچے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے ظاہر ہے، تو یہ سارے افسران ایکچولی ہیں کہاں اور متاثرین سڑکوں پر بے یار و مددگار کیوں بیٹھے ہیں جیسا کہ آپ بتا بھی رہے ہیں، تو ان کی مؤثر طور پر کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ ایسا ہے کہ جو ایک عین موقع پہ یہاں ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ پنجاب حکومت تبدیل ہوتے ہی وہ تبدیل کر دی، جن میں ڈپٹی کمشنر ہو گیا، اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے. یہ جامپور کا اسسٹنٹ کمشنر تبدیل کر دیا گیا، راجنپور کا تبدیل کر دیا گیا. مقصد ہے صرف سیاسی بنیادوں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اب ڈیزاسٹر ہے اور اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے تو ان جو انتظامی عہدوں پر جو افسران ہیں وہ انہیں تبدیل نہ کیے جائیں. تو اب جو نئے افسران آئے ہیں انہیں خاصا ایک تو ضلع کو سمجھنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور دوسرا ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہے. تو جو اب سارا جو ملبہ ہے وہ ریونیو کے جو اہلکار ہیں جن میں پٹواری تحصیلداروں کے ذریعے جو ہے یہ اس کو چلایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسحاق گبول. تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا، راجنپور کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب راجنپور میں سڑکوں پر پناہ گزین افراد کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کی کسی نے امداد نہیں کی ہے. اور کنے نکلے بال نہ سکنے، راشن نہ پانی ہے، مزدور بندے ہوں سارا دی مزدوری کریں گے نہ سکنے، تمبوری نہ روڈ بال یہ حالت ہے. تو بار سے مت بیٹھو، بال بیٹھے سارے دیو مہربانی کرو، تمبو شمبو دو نہ سے جائے نہ زمین میں مل کے کا شے نہیں ہے نا. بارش بنی کھڑی ہے سے کو تمبو شمبو اللہ دے ناتے کو دیو تھم شمبو دیو سم بارش بنی کھڑی ہے ان کے بند نکلی بال کرے وسنا. مہربانی کرو، حکومت ہے کہ نہیں، حکومت اپنے بچا دے کھڑی بات ایک دے پورے حساب نال راشن نہیں ملتا ہے. یہ مہربانی کرے حکومت طرفوں یہ راشن سا کو تقسیم نال ملے، ہر خاندان ہر گھر کو ملے، کسی کو نہیں ملتا.